أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کسی کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر. تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہی ہے. ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ جب مقابلے کا وقت آیا اور جادوگروں نے اپنی ساری توانائی صرف کر دی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی کو ان کے سامنے پھینک دے. جیسے ہی لاٹھی کو پھینکا ایک بڑا اژدہا بننے کے بعد سارے کے سارے ان کے جادو کے کیے کرائے رسی اور لاٹھیوں کو نکل گیا. اب یہاں جادوگروں نے جتنے بھی جادو کیے تھے وہ صرف جادو تھا. اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکنے کے بعد جو اژدہا بنا تھا وہ حقیقت میں تھا، جبکہ جادوگروں کے جو جادو تھے قرآن مجید نے بیان کیا یخیل الیہ من سحرہم، یہ صرف خیال گزر رہا تھا، حقیقت میں چیزیں تبدیل نہیں ہوتی ہے. جادو اور معجزے میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جادو میں چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ خیالات کے پر نظروں کے پر دھوکہ ہوتا ہے، اور جادو کے بالمقابل معجزے میں چیزیں حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق تھا. اب جب جادوگروں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی پیش کیا یہ معجزہ ہے، فوری طور پر ایمان لے کر آئے.
यहाँ एक बुनियादी बात याद रखिएगा, ईमान या हक़ को कबूल करना ये बहादुरों का काम होता है, बुज़दिलों का नहीं। हमारे यहाँ पर भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग, कोई अपने बाप के डर से, कोई ख़ानदान वालों, कोई भाई, कोई घर वालों, रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब, पता नहीं कितने लोगों के डर की बुनियाद के पर सच बात को मान लेने के बावजूद भी उसे कबूल नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अबू तालिब की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साल तक साथ देते रहे, मरते दम तक। यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। कहा कि बेटे ये क्या है? कहा कि ये वही दीन है और वही तरीक़ा इबादत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराए। तो अपने बेटे को कहा कि बेटे इसके पर कारबंद रहना, ये बिल्कुल सही दीन है, लेकिन ख़ुद को उस दीन के पर कायम नहीं रख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मरहले में कहा था, या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहज्जु लक बिहा इंदल्लाह। चचा जान, आप कलमा पढ़ लीजिए, इस एक कलमे की बुनियाद के पर मैं तुम्हारे हक़ में अल्लाह के यहाँ पर तुम्हारे मुसलमान होने, मोमिन होने की दलील पेश कर सकूँगा। नहीं पढ़ा। आखिर में उन्होंने क्या कहा था, हुआ अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन, उनके तौर तरीके, उसके अकीदे के पर मरने वाला हूँ। ये हक़ की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और अगर हमने मान लिया तो लोग क्या ताने देंगे, ये हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता है। लोगों को खुश करना, नाराज़ करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। पूरी दुनिया नाराज़ होती है, नाराज़ हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करने, खुश करने की है। और ये चीज़ अगर हमारे जहन व दिमाग के अंदर बैठ जाए तो लोगों का खौफ और लोगों के तान व तशनी, उनकी तरफ से मिलने वाली बातें या एतराज़ात, तनकीदें बेमाना होकर रह जाएंगी। लोग अल्लाह को अल्लाह के बजाय लोगों की तरफ तवज्जो देते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे नज़दीक कोई माना नहीं रखता। और ना अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि हम लोगों को राज़ी करें, लोगों को खुश करें। लोगों को कितना खुश कर पाएंगे, नहीं कर सकते। ये मुनाफिकों का काम है। ज़ाहिरी तौर के पर वो कुछ लोगों को खुश कर सकता है, लेकिन हकीकत में मोमिन जो होता है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना, उसका टारगेट सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होती है। लोगों की तरफ तवज्जो देना, लोगों की बातें सुनना, उनके कहे के मुताबिक चलना, ये एक मोमिन का शेवा नहीं होता है। जब जादूगरों ने देख लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बरहक फ़ौरन ईमान लेकर आए, हालांकि उसके बिलमुकाबिल यहाँ कितनी सख्त सज़ा का ऐलान कर रहा है। पहले तो साजिशी अंदाज में कि बजाय लोग मेरे पर एतराज़ करें कि फ़िरौन गलत है, फ़ौरी तौर के पर उसने जादूगरों के पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मूसा तुम लोगों का उस्ताद है और ये तुम्हारा बुज़ुर्ग है। इस बुनियाद के पर तुमने एक साजिश रची ताकि मेरी हुकूमत का ख़ात्मा कर सको। फ़ौरी तौर के पर उसने इल्ज़ाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के पर थोप दिया। हालांकि वो हकीकत वो भी जानता था, सच्चाई क्या है, लेकिन उसके बाद भी वो झूठ बोल रहा था। ये साजिशी लोगों का हमेशा से सेवा है कि जो गलतियाँ, जो खामियाँ हमारे अंदर है, बजाय इसके कि लोग उसके बारे में हमारे पर एतराज़ करें, दूसरों के पर इल्ज़ाम लगा दो ताकि वो इल्ज़ाम और वो हकीकत जो हमारे अंदर है उसके बारे में कोई बात ना करे। अब उसके बाद वो डरा रहा है। वो कहने लगा कि मैं तुम लोगों के हाथ और पैर मुखालिफ सिमतों से काटूंगा, यानी दाहिना हाथ काटूंगा तो बायां पैर, और अगर बायां हाथ काटूंगा तो दाहिना पैर काटूंगा। और ऐसा नहीं कि उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा, अपाहिज बनाने के बाद तुम्हें खजूर के तनों के पर, सूली के पर लटका कर जान लूँगा, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब इसके जवाब में जादूगरों ने कितनी प्यारी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा कि लन नुसिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, कि नामुमकिन है कि हम तरजीह दें उन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी हैं। असल चीज़ दलील है, शुबहात नहीं है, इल्ज़ामात, साजिशें नहीं है। असल चीज़ दलील है। इस्लाम दलील की बुनियाद के पर पहचाना जाता है। वो अल्लाह तबारक व तआला की वाज़ेह दलीलें देता है कि वो अकेला रब है, उसी ने कायनात को पैदा किया, और जब पैदा करने वाला वही है तो इबादत के लायक भी वही है। हर चीज़ की दलील देता है। वो डंके की चोट के पर बातें करता है, ना कि डंडे के ज़ोर के पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है।
تو انہوں نے کہا کہ ہم دلیلوں کو ترجیح دیں گے، تیری بات کو اہمیت نہیں دیں گے۔ یعنی اصل چیز دلائل کی ہوتی ہے، نہ کہ زور زبردستی اور دھمکیوں کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس بات کو فرعون بھی مانتا تھا کہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو کہا کہ جب وہی پیدا کرنے والا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی، تیری عبادت کیسے ہوگی؟ تو پیدا کرنے والا نہیں، تو صرف حکمرانی کر رہا ہے، اس کی بنیاد کے پر لوگ تیری عبادت کریے کہاں سے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد کہا فقض ما انت قاض، کہ تجھے جو کرنا ہے کر گزر، جو فیصلہ کرنا ہے کر، ہم اس بارے میں کچھ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فقض ما انت بقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ تیرا حکم تو صرف دنیاوی زندگی میں ہی چلے گا۔ کتنی بڑی بات اور کتنی ہمت والی بات انہوں نے کی۔ کہا کہ فرعون تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہ صرف دنیا میں چلنے والا ہے، مرنے کے بعد تو تیری حکومت نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں زمین کے پر ہے تب تک تو حکمرانی کرے گا، مرنے کے بعد تو ہماری روحیں اللہ کے پاس جائے گی اور اس کے پر اللہ کا اختیار ہوگا، وہ فیصلے کرنے والا ہے۔ جسم تیرے پاس رہ جائے گا، روح اللہ کے پاس چلی جائے گی، جو اصل چیز ہے۔ جسم کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل چیز روح ہے جو اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم ہمارے رب پر ایمان لا چکے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطا اور ہماری غلطیوں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو ہم نے جادو کی بنیاد کے پر اللہ کو ناراض کیا، یعنی جادو کفر ہے۔ انہیں بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جادو ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس کی بنیاد کے پر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کی بنیاد پر، نہ کہ جادو اور اس طرح کی حرکتوں کی بنیاد کے پر۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی، کہا اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو باقی رہے گا نہیں، تیری ایک زندگی میں موت آئے گی، زندگی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد تو فنا ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کے پر اختیار نہیں رکھتا، ہمارے پر کیا اختیار رکھے گا؟ تجھے اپنی زندگی کے پر اللہ نے اختیار نہیں دیا، ہماری زندگی کے پر تجھے کہاں سے اختیار مل سکتا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد اہل ایمان جنہیں جان سے مار دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی دیکھیے کہ زندگی کے اندر کتنا بڑا فرق و نمایاں ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو انقلاب لاتا ہے۔ وقت ہو کیا سپر پاور، کتنا بھی ظالم و جابر ہو، لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ ایمانی پاور ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں جو حالات بنائے جا رہے ہیں، چاہے یکساں سول کوڈ کے نام کے پر یا اور بھی بہت سارے پروپیگنڈے کی بنیاد پر، مسلمان فوراً ڈر جاتا ہے، ارے مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، ڈر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کس کو کہا؟ المؤمن القوی، طاقتور مومن۔ اور مومن کس اعتبار سے طاقتور ہونا چاہیے؟ اس کا ایمان طاقتور ہونا چاہیے، تبھی وہ وقت کی بڑی سے بڑی اور طاقت یا بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکتا ہے، وہ ڈرے گا نہیں۔ اور اگر ڈر ہے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، کمزوری ہے۔ حضرت سمیہ کو دیکھیے، ایک بوڑھی خاتون ہے، جب ابو جہل نے ایمان اور دنیا کا سودا کیا، جان کا سودا کیا، تو کہا کہ ظالم تو بڑی آسان چیز کا سودا کر رہا ہے، اگر اس ایمان کے تحفظ کے لیے 100 جانیں قربان کرنا پڑے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ یہ ایمانی طاقت ہے۔ اور ہمارا ایمان یا مومن طاقتور کیسے ہونا چاہیے؟ مال کے اعتبار سے بھی، تاکہ جب اسے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے مال خرچ کرے۔ اسے اسلام کی تیاری، تعلیمات، تربیت کے اعتبار سے طاقتور ہونا چاہیے، تاکہ جب لوگ اعتراض کریں اسلام کے پر تو اپنی بہترین تعلیم، بہترین علموں کی بنیاد کے پر جواب دے سکے۔ اگر یہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہمارے پر اعتراض کرتا ہے، اسلام کے کسی معاملے کے پر اعتراض کرتا ہے، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ بتائیے۔ اگر کوئی غیر مسلم سوال کرے کہ آخر آپ گائے کو کیوں ذبح کرتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اسے جواب دے سکیں۔
اور اگر وہ اسلام کے کسی عقیدے کے پر اعتراض کرتا ہے، عبادت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو ہم جواب دے سکیں، اتنی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھیے بہت ساری جگہ کے پر مسلمان غیر مسلم ایک جگہ کام کرتے ہیں۔ ایک حقیقی واقعہ ممبئی کا کہ ایک نوجوان مسلم بچہ ایک ہوٹل کے اندر کام کر رہا تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، تو ایک غیر مسلم بچے نے اسے سوال کیا، کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ صرف جاننا چاہتا تھا کہ قربانی کیوں کرتے ہیں۔ اب بتائیے وہ کیا جواب دے گا؟ اسے جواب ہی دیتے نہیں بن پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ اصل و ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے جانور کے بہت سارے آلات ہوتے ہیں، وہ آپریشن کے وقت سے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایک مسلمان بچے کو اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ کیسے جواب دے گا؟ تو ہمیں طاقتور مومن بننا چاہیے، جیسے بھی حالات ہو اس حالات کا مقابلہ کر سکے، جواب دے سکیں۔ اگر ہمیں غیر مسلم کے سوال کا یا اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ اسلام کا دفاع کر سکے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو معلومات دے سکے۔ تو ہمیں مضبوطی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن القوی، طاقتور مومن، یعنی جو ہر اعتبار سے طاقتور ہو، اس کا علم طاقتور ہو، اس کا مال طاقتور ہو، اس کا عقیدہ طاقتور ہو۔ یہ ساری چیزیں انتہائی ضروری ہے حالات کے اعتبار سے۔ تو ان جادوگروں نے کتنا شاندار جواب دیا، ہم ہمارے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ ہماری خطا، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور جو ہم نے سحر، جادوگری کی بنیاد کے پر رب کو ناراض کیا ہے، اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی پیش کر رہے ہیں۔ کہا انہ من یأتی ربہ مجرما، دنیا میں اگر ہم نے خطا کی، غلطی کی، توبہ کر لیے، معافی مل گئی، لیکن اگر اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گئے کہ بغیر توبہ اور بغیر اللہ سے مغفرت طلب کیے چلے گئے، تو نتیجہ کیا بننے والا ہے؟ حالت شرک میں چلے گئے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، کہ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوگا فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جہاں پر نہ موت آئے گی اور نہ زندگی، یعنی اسے نہ صحیح طور پر مرنے دیا جائے گا اور نہ زندگی کی جو نعمتیں ہو سکتی ہیں، یا زندہ رہنے کے بعد ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہوں گی، نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا کہ جب سارے جنتیوں کو جنت میں اور تمام جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تب موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ جنتیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اب ہمیں جنت کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ جہنمیوں کے لیے بہت بڑی بدنصیبی اور ان لوگوں کے لیے تکلیف کی بات ہوگی کہ اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور یہاں سے ہم لوگ نکل نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، عذاب سے اور جہنم کے ساری تکالیف سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور جہنم کا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک جہنم ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی ساری زندگی انتہائی خوشیوں بری گزاری ہوگی، اس نے کبھی غم اور تکلیف کا سامنا نہیں کیا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، اور اس کے بعد جب اس کو باہر نکالے گا اور سوال کرے گا بتا تجھے اپنی زندگی کا کوئی حسین پل یاد ہے، وہ فوراً انکار کر دے گا کہ نہیں، مجھے اپنی زندگی کی کوئی خوشی، کوئی حسین پل کچھ بھی یاد نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی عذاب ہی عذاب تھی، تکالیف ہی تکالیف تھی۔ اس کے بالمقابل ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی زندگی دنیا کے اندر ہمیشہ مشکلات، پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی تھی، ایک لمحہ اسے جنت کے اندر صرف بتایا جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ جب اس کو باہر نکالے گا سوال کرے گا کہ بتا کیا تجھے اپنی زندگی کا کوئی غم، کوئی تکلیف یاد ہے؟ وہ انکار کر دے گا نہیں۔ یعنی جنت کا ایک لمحہ دنیا کی ساری تکالیف اور سارے غم کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا کہ انہ من یأتی ربہ مجرما، کہ ہم دنیا میں تو بچ سکتے ہیں، آخرت میں کہاں جائیں گے؟ دنیا کے کتنے بھی بڑے ظالم سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے گا، اس کے آگے کچھ نہیں،
لیکن اللہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ہم تو مرنے کے بعد بھی اللہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو ہمارے لیے اصل ٹارگیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو نہیں ہے۔ تو ہمیں صرف دنیا کی زندگی میں تکلیف دے گا، لیکن اس کے بعد تیرے اختیارات ختم ہو جائیں گے، اور ہمیشہ اختیار رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو مرنے کے بعد بھی ہمارے پر اختیار رکھتا ہے۔ تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہاں پر اسے کبھی نہ موت آئے گی اور نہ زندگی۔ لیکن اس کے بالمقابل وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا۔ قرآن نے ایمان کی شرط رکھی، اور ایمان عقیدہ توحید کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی جو لوگوں کے درمیان عام طور سے سمجھا جاتا ہے، ایمان کا مطلب اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو الہ واحد تسلیم نہیں کرتا، اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم آئے تو سب سے پہلے ہمیں عقیدے کی تعلیم دی، اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی تنہا خالق و مالک ہے۔ سب سے پہلے اسی بات کی تعلیم دی جائے گی، اس کے بعد دیگر چیزیں آتی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں مضبوطی کے ساتھ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں بیٹھ جاتی تو بقیہ باتیں اسے سمجھ میں آنے والی نہیں، اور نہ بقیہ اعمال قبول ہونے والے ہیں۔ بنیاد ہے عقیدہ، اسی لیے اللہ نے کہا مؤمنہ، جو اللہ سے حالت ایمان میں ملاقات کرے گا اور وہ نیک عمل کیے ہوگا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اس کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشہ کی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، جیسا کہ خاص طور سے دونوں چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک تو یہ ہے جہنمی، اور جہنمیوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے، یہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بھاری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا، ترمذی کی روایت، کہ قیامت کے دن متکبرین، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے، تکبر کرنے والے، یہ لوگ چیونٹیوں کی صورت میں لائے جائیں گے، یعنی جیسے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، قیامت کے دن انہیں اتنا ہی چھوٹا بنا دیا جائے گا، چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ جس طرح وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ لایا جائے گا، اور انہیں بولس نامی جہنم کی جیل میں لے جایا جائے گا۔ ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی، جسے قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان کیا۔ یہ اسارت اہل النار، مائع صدید، قرآن مجید کہتا ہے وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان جہنمیوں کو مائع صدید پلایا جائے گا۔ یہ صدید کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کے اندر بیان کیا، اسارت اہل النار، یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی غلاظت، گندگیاں ہوگی جو جہنمیوں کو پلائی جائے گی، جیسا کہ اس روایت کے اندر ہی بیان کیا گیا، انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ انسان صرف سن لے، تصور کر لے تو روح کانپ جائے، یہ جہنمیوں کا عالم ہوگا۔ اس کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، کہ جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت میں داخل ہوگا، انتہائی خوبصورت اور حسین۔ ان کے بعد کے لوگ آسمان میں چمکدار اور حسین ستاروں کی مانند ہوں گے، ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، ان کے درمیان نہ کوئی بغض ہوگا نہ حسد ہوگی۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، 3 چیزوں سے انسان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس میں سے پہلا ہے تکبر، حق بات کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس لیے کہ تکبر کی بنیاد کے پر ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا، کہاں وہ ملائے اعلیٰ فرشتوں کی جماعت تک پہنچ گیا تھا، لیکن تکبر کی بنیاد کے پر راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اور دوسرا ہے لالچ،
اپنے جائز حق سے زیادہ کی تمنا رکھنا، یہی لالچ ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ کی تمنا رکھنا، اور پھر انسان حلال و حرام ساری تمیزیں بھول جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے یہ جتنے حرام خوری کے معاملات ہیں سب میں آپ کو بنیادی طور کے پر لالچ نظر آئے گی۔ لالچ ہٹا دی جائے تو انسان اس طرح کی ساری حرام خوریاں اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام لالچ کی بنیاد کے پر اس درختوں کو کھا لیا اور جنت کے باہر کر دیے گئے۔ اور تیسرا ہے حسد۔ اللہ نے کسی کو نعمت سے نوازا، علم ہے، فضل ہے، خوبصورتی ہے، دنیاوی جاہ و مرتبہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے پر حسد کرنا کہ اللہ تو نے اسے کیوں نوازا۔ یہ دل میں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان زبان سے اظہار کرے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ حاسد ہے، اور حاسدانہ جذبہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل اور مرڈر کس بنیاد کے پر ہوا؟ حسد کی بنیاد پر۔ جب قابیل اپنے سگے بھائی حابیل سے حسد کرتا ہے تو اسے قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ تو حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو قتل کرنے پر بھی آمادہ کر سکتا ہے۔ تو دیگر سارے معاملات تو بہت آسان ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے درمیان کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگی، پاک و صاف دل رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے حور العین میں سے 2 بیویاں ہوں گی جن کی ہڈیوں کا گودا گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے نظر آئے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہاں رک کر میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حور کے تعلق سے آج ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے پر اور ایک فلموں کے نام کے پر بھی جاری ہونے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی یا ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ 72 حوریں ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں پر یہ سوچ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو مارتا ہے تو اس بنیاد کے پر اسے جنت کے اندر 72 حوریں دی جائے گی، جبکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا جنتیوں کو 2 حوریں دی جائے گی۔ سوال یہ نہیں ہے 72 ہو یا 2 ہو، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمان اس بنیاد کے پر غلط حرکتیں کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں اور دنیا میں فساد مچائے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر اس طرح کا تصور ہے ہی نہیں۔ قرآن نے صاف کہا کہ جو شخص زمین کے پر فساد برپا کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اسلامی حکومت کے تعلق سے کہا کہ اگر اسلامی حکومت کے اندر کسی کافر کو بلا وجہ کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے، جسے حدیث میں ذمی کہا جاتا ہے، معاہد کہا جاتا ہے، یہ یعنی جو معاہدے کی روح سے اسلامی حکومت کے اندر رہ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو کسی کافر کو، کسی مشرک کو ناحق ظلم قتل کرتا ہے۔ بتائیے جب اسلام میں اس قدر سختی برتی گئی اور ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان کیا گیا وہ جنت میں جانے کی بات بہت دور کی، وہ خوشبو نہیں پائیں گے، تو حور کا تصور ہی وہاں نہیں ہوتا ہے، لیکن پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی کہ اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے قرآن مجید نے حکم دیا کہ اسے یا تو قتل کر دیا جائے، یا اسے سولی کے پر لٹکا دیا جائے، یا اس کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے۔ اسلام نے سب سے پہلے اس کے بارے میں باتیں کی، اور اسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور وہ حوروں کی لالچ میں لوگوں کو دہشت گردی کے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی تعلیمات جاننا ہے تو علماء ہے، فقیہان ہے، ان لوگوں سے جانیے جو اسلام کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ یہ غیر مسلم بتائیں گے کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے اور کن بنیادوں کے پر یہ سب ہو رہا ہے۔ اور اگر دہشت گردی کے آڑ اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی جائے تو پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اسلام مخالف ہیں، اور باقاعدہ مسلمان چہروں کو تلاش کرتی ہے، انہیں تیار کرتی ہے تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ بہت ساری جیلوں سے مسلمانوں کو اس بنیاد کے پر چھوڑا جاتا ہے جن کے پر قتلوں کے مقدمات ہیں یا جن کو پھانسی کے پر لٹکایا جانے والا ہے۔ ایسے بھی مرنا ہے، ایک کام کرو، باہر جاؤ،
یہ کام کرو، اگر بچ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ تم کو تو مرنا ہی ہے۔ اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ جیل سے چھٹکارا مل رہا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ غیروں کا نشانہ بنتا ہے، مہرہ بنتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے۔ سازشیں ایسی رچی جاتی ہے، یعنی ماسٹر مائنڈ پیچھے کوئی اور ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اسی پروپیگنڈا کا حصہ ہے کہ آج جو فلموں کے نام کے پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ جنت ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو فسادی ہیں، قتل کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، ان کے بارے میں تو صاف کہہ دیا کہ ان کو دنیا میں ہی سزا دی جائے، یہ آخرت میں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے حوروں کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا موڑ آتا ہے، قرآن نے جسے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ وہ موڑ ہے جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیچھے نکلتا ہے۔ یہاں اس سورہ کے اندر ان باتوں کو انتہائی شارٹ بلکہ ڈائریکٹلی مدعے کی بات کر کے باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طرح فرعون غرقاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے پر ایک دور آتا ہے جب اللہ انہیں فرعون کے ظلم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ حالات ہیں، ایک مظلومی کے حالات اور دوسرے با اختیار زندگی کے حالات۔ دونوں زندگی کے پر غور کرنا ہے۔ قرآن نے ان دونوں کا موازنہ کیا ہے کہ انسان کو جب اللہ زمین کے پر اقتدار عطا کرے اور اللہ ظالم سے نجات دے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے عقیدے اور اپنے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرے۔ یہ خرابی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی، جس کا تذکرہ آئندہ کے درس میں تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان واقعات کے ذریعے جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی پختگی کے، ہمیں انہیں سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔